آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے اسسٹنٹ سیکریٹری پروگرام 2022 کے اجلاس سے کیا خطاب۔ صدر جمہوریہ نے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے داخلے پر دیا زور، اور مدھیہ پردیش میں میڈیکل سائنس کی تعلیم کا اب ہندی میں بھی ہوگا انتظام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں اسسٹنٹ سیکریٹری پروگرام 2022 کے اختتامی اجلاس میں 2020 کے IAS افسروں سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افسران کو امرت کال کے دوران ملک کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ انہوں نے عام طرز سے ہٹ کر سوچنے اور اپنی کوششوں کے لیے ہمہ جہت انداز نظر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم نے اختراع کی اہمیت پر گفتگو کی اور بتایا کہ کیسے یہ ملک کی اجتماعی کوشش اور کام کے تمدن کا حصہ بنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے بھروچ میں تقریباً 8,000 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ دوا سازی کے شعبے میں بھارت کو خود کفیل بنانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ سال 2021-22 میں یہاں کی دواؤں کا حصہ دواؤں کی کل درآمد کا 60% سے زیادہ تھا۔ یہ منصوبہ درآمدی متبادل کو یقینی بنانے اور ہندوستان کو دوا سازی کے میدان میں خود انحصار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ منصوبہ درآمدی متبادل کو یقینی بنانے اور ہندوستان کو دوا سازی کے میدان میں خود انحصار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے دہیج میں ڈیپ سی پائپ لائن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ دن رات محنت کر کے دیش کو دشا میں لے جانے کا نرنتر پریاس کر رہا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تکنیکی تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی کو مزید تقویت ملے۔ چنڈی گڑھ میں پنجاب انجینئرنگ کالج کے 100 سالہ تقریبات کی اختتامی تقریب اور 52ویں کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PEC کے ایروناٹیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی سابق طالبہ کلپنا چاولہ ہندوستانی نژاد پہلی خاتون خلاباز بنیں۔ انہوں نے سائنس کے لیے قربانی کی ایک متاثر کن تاریخ رقم کی۔ صدر جمہوریہ نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ PEC میں جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کی کلپنا چاولہ چیئر قائم ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ دیش کی پرگتی کے امرت کال کے اس دور میں آپ سب بھارت کے وکاس میں اپنا مہتوپورن یوگدان دیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت بدھائی، بہت بہت شبھکامنائیں۔ دھنیواد۔ جے ہند، جے بھارت۔ ہماچل پردیش کے بلاسپور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہماچل مواقع سے معمور ریاست ہے۔ یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، پھلوں اور سبزیوں کے لیے زرخیز زمین ہے اور یہاں سیاحت سے روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل کا ایک اور پہلو بھی ہے جس میں یہاں ترقی کے لامحدود امکانات پوشیدہ ہیں، اور یہ پہلو ہے میڈیکل ٹورزم کا۔ یہاں کی آب و ہوا، ماحول اور یہاں کی جڑی بوٹیاں اچھی صحت کے لیے بہت موزوں ہیں۔ ہماچل ان 4 ریاستوں میں سے ایک ہے جنہیں میڈیکل ڈیوائس پارک کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ نالا گڑھ میں میڈیکل ڈیوائس پارک کا سنگ بنیاد اسی کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کا سب سے ادھک لابھ سب سے ادھک کسی کو ہو رہا ہے تو میرے ہماچل کے بھائیوں بہنوں کو ہو رہا ہے، میرے ہماچل کے ناگرکوں کو ہو رہا ہے۔ میں پھر ایک بار ایمس سہت سبھی وکاس پریوجناؤں کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ مدھیہ پردیش میں MBBS، MD، MS کی تعلیم ہندی میں بھی دیے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے نصابی کتابوں کی تیاری کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ یہ بات طبی تعلیم کے وزیر وشواس سارنگ لال نے کہا۔
جو گراؤنڈ پریڈ میں MBBS کے ہندی کورس کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ کورس یہاں 16 اکتوبر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں شروع ہوگا۔ مدھیہ پردیش ملک کی پہلی ریاست ہے جہاں MBBS کی تعلیم ہندی میں بھی دی جائے گی۔ صوتی یا منتر سائنس کا انسانوں پر ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے اگر ہم دواؤں کے بجائے آواز یا منتر سائنس کا سہارا لیں تو یہ زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ جموں یونیورسٹی کے شعبہ الیکٹرانکس میں اس پر تحقیق کی گئی ہے۔ شعبہ کے سربراہ پروفیسر پروین کمار لہنا کی نگرانی میں M.Tech کی تھیسس میں ایک طالبہ ٹینی ساہنی نے اس میں تھرمل امیجز کیمرے کا استعمال کیا۔ اس میں پایا گیا ہے کہ آواز کی لہریں انسانوں میں تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ منتر سائنس کے ذریعے ہم تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر لہنا نے کہا کہ جب کسی شخص میں تناؤ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو اس میں اس کا ہارمون کارٹیسول بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تناؤ سے یہ صرف انسان ہی نہیں متاثر ہوتے بلکہ جانور اور پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مدھیہ پردیش شعبہ تعلیم برائے اسکول طلباء کی مناسب حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اب کلاس 1 سے 12 کے طلباء کے لیے آن لائن حاضری کی شروعات کرے گا۔ آن لائن اٹینڈنس سسٹم کے ذریعے ریاست، ضلع اور بلاک میں اسکولی طلباء کی حاضری پر نظر رکھی جائے گی۔ اس سسٹم کے ذریعے طلباء کی اوسط حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی اور کم حاضری والے طلباء کے بارے میں معلومات جمع کر کے اور ان کی وجوہات کا مطالعہ کر کے مناسب حل فراہم کیا جائے گا۔ آسام کی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں میں 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات منعقد کیے جائیں گے، جس میں اگر کوئی طالب علم فیل ہوتا ہے تو اسے اسی کلاس میں رکھا جائے گا اور اسے اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ آسام کابینہ نے تمام سرکاری اسکولوں کے 5ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے امتحان لینے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے پہلے ہی مفت اور لازمی حق تعلیم کے قانون میں ترمیم کی ہے، جس سے 5ویں اور 8ویں جماعت کے تمام طلباء کو اگلی کلاس میں ترقی دینے کے لیے اپنے سالانہ امتحانات کو پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فیس میں اضافے کے خلاف مظاہروں کے درمیان الہ آباد یونیورسٹی نے اب تعلیمی سال 2022 میں داخلے کے لیے طلباء کو مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ سنگیتا سریواستو نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہونہار طلباء مالی مسائل کی وجہ سے فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں تو یونیورسٹی نہ صرف ان کی فیس معاف کرے گی بلکہ دیگر ضروریات بھی پوری کرے گی۔ ایسے تمام ضرورت مند طلباء کو ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے دفتر سے جاری کردہ فارم حاصل کرنا ہوگا اور انہیں بھر کر 15 دنوں کے اندر جمع کرانا ہوگا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے اسسٹنٹ سیکریٹری پروگرام 2022 کے اجلاس سے کیا خطاب۔ صدر جمہوریہ نے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے داخلے پر دیا زور، اور مدھیہ پردیش میں میڈیکل سائنس کی تعلیم کا اب ہندی میں بھی ہوگا انتظام۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔